بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے باب دوم کا حصہ حقوق العباد پڑھنا ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 34 دیکھیے۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق۔ حقوق حق کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے۔ اسلام میں دو طرح کے حقوق بیان ہوئے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے کیا مراد ہے؟ حقوق اللہ سے مراد ہم مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کے حق میں جو ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور جو انسانوں کے حق میں جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو جہاں پر ہم حقوق کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہیں پر ساتھ ہم فرائض کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فرائض سے مراد جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک شخص کی ذمہ داری اگلے کا حق کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس طرح والدین کے جو فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں۔ جو ایک انسان اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو دراصل وہ ذمہ داری دوسرے تو ادا کرے گا، لیکن دوسرے کے حق کا جو ہے وہ موجب بنے گی۔ وہ آگے دیکھیے کہ والدین کے حقوق سے کیا مراد ہے۔ والدین کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں انسان کو سب سے پہلے جن ہستیوں سے ملاقات ہوتی ہے اور مدد ملتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں، کیونکہ والدین ہی اس کو وجود میں لانے کا سبب ہوتے ہیں۔ والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند درجہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب کا فیصلہ ہے، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اور جب ان میں دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے بڑھاپے کو، او کلاہما، یا دونوں یا وہ دونوں، فلا تقل لہما افن، تو مت ان کو کہو اف، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو ڈانٹو، وقل لہما، اور ان دونوں سے بات کرو، قولا کریما، اچھی بات۔ وخفض لہما، اور اپنے جو ہے وہ جھکا دو، جناح کندھے ان دونوں کے لیے، جناح ذلی عاجزی کے ساتھ، من الرحمتی رحمت کے ساتھ، وقل رب ارحمہما، اور دعا کرو کہ اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرمائیے، کما رب یعنی صغیرہ، جیسا کہ ان دونوں نے ہم جب چھوٹے تھے تو ہم پر رحم فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو حقوق بتائے ہیں والدین کے، وہ کیا کہ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ بھلائی نیکی کرو، احسان کا معاملہ کرو، پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو جو ہے وہ اف نہ کہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ جھڑکا جائے، اور جب بات کی جائے تو قول کریم یعنی ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ جو ہے اور اچھی بات جو ہے وہ کی جائے، اور اسی طرح عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے جھکا جائے، اور پھر یہ کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو اس آیت سے جو ہے وہ ہمیں یہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، دوسری چیز جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ بڑھاپے میں ان کی خدمت، تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو میں جو ہے وہ نرمی، اور آگے سے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، غصہ نہ کیا جائے، اور عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے جھکا جائے، اور چوتھی بات یہ کہ ان کے سامنے ان کے لیے جو ہے وہ دعا کی جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے جو بہت سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنا خون پسینہ، اپنا روپیہ، سب کچھ اپنے بچوں پہ لٹا دیتے ہیں ان کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو اسی طرح جب بڑھاپے میں ان والدین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بھی ان کا سہارا بننا چاہیے، اور جو حقوق اللہ نے ان کے متعین کیے ہیں وہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک مشہور جو ہے وہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب کہا کہ ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، 3 دفعہ آپ نے کہا کہ ذلیل و خوار ہوا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ کون؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی، یعنی بڑھاپے کی حالت میں دیکھا، والدین کو پایا
لیکن اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا تو ایسا شخص جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ آگے اولاد کے حقوق ہیں تو وہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جس طرح والدین کے حقوق رکھیں اس طرح اولاد کے بھی بہت سے حقوق ہیں، اسی لیے والدین اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تاکہ والدین کے حقوق ادا کر سکیں، اولاد کے حقوق ادا کر سکیں۔ اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیت املاق، وَلَا تَقْتُلُوا مت تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو خشیت املاق مفلسی کے، بھوک کے ڈر سے، نحنو نرزقہم ہم ان کو رزق دیتے ہیں وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، اِنَّا اگر بے شک قتلہم ان کا قتل کانا ہے خطان کبیرہ بڑا گناہ، اور نہ مارو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم تمہیں بھی روزی ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں، بے شک ان کو مارنا بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا شرک، انہوں نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی، پھر پوچھا تو اس کے بعد تو ارشاد ہوا کہ اب تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ اس کو زندگی کا حق، کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کو مار نہیں سکتے، ان کو جینے کا حق دیا اولاد کو، پھر بنیادی ضروریات کی فراہمی جس میں کھانا پینا، رہائش، علاج کا حق ہے، پھر تیسری چیز یہ کہ جتنی ان کی طاقت استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت کرنا، دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ دونوں اولاد کو سکھانا۔ اور یہ سارے اس طرح کے شارٹ آنسر کویسچنز آپ کو آ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ سے کیا مراد ہے، حقوق العباد سے کیا مراد ہے، حقوق اور فرائض میں کیا فرق ہے، پھر اسی طرح سے والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، یا والدین کے کیا فرائض ہیں۔ تو آپ کو جس طرح بھی ہم نے اولاد کے حقوق پڑھے ہیں تو یہ دراصل والدین کے فرائض ہیں، والدین کے حقوق پڑھے تھے تو وہ دراصل اولاد کے فرائض تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ آگے جو ہے وہ میاں بیوی کے باہمی حقوق ہیں، تو اس میں دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے اس کا بنیادی جو یونٹ ہوتا ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے، اور ایک گھر جو ہے اسلامی معاشرے میں ایک مرد اور عورت کے سے بنتا ہے، اور ایک وہ مرد اور عورت کون ہوتے ہیں، وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی کہلاتے ہیں، جن کو زوجین بھی کہتے ہیں۔ زوج کی جمع جو ہے وہ زوجین ہے، یعنی شوہر اور بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے بھی بہت سارے حقوق جو ہے وہ متعین کیے ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی کیے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی یہاں پر آیت بھی لکھی ہے سورۃ البقرہ کی 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ اور ان کے لیے مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، اور مردوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے علیہن ان پر، یعنی عورتوں پر جو ہے وہ ایک درجہ فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ویسے حقوق مقرر کیے ہیں جیسے مردوں کے لیے کیے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ جو ہے وہ عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اور یہ فضیلت کس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو قوام بنایا ہے، ان کو نگران بنایا ہے، یعنی وہ اب جو گھر کے سارے معاملات ہیں اس پر وہ نگران ہیں، وہ اس کو مینیج کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں سورۃ نساء کے یہ کہا ہے کہ یہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتایا کیونکہ وہ اپنے گھر پر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاش کی ذمہ داری ہے اور گھر کے جو سارے اخراجات ہیں، بیوی بچوں کے جو اخراجات ہیں، اس کا ذمہ دار اور نگران جو ہے وہ مرد کو بنایا ہے، اس سے اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ عزت اور اکرام بخشا ہے کہ وہ یعنی ان کو جو ساری جو مالی ذمہ داری وغیرہ ہے وہ ان کے شوہر پر آتی ہے، ان پر نہیں آتی کہ وہ جو ہے وہ گھروں سے نکلیں اور کما کے لائیں اور سارے گھر کا جو ہے وہ خرچہ اور بوجھ جو ہے وہ اٹھائیں۔ اور اس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جیسا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ ٹھیک، اور جو خود کھائے اسے کھلائے، جو خود پہنے اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عورتوں کی بھی اللہ کی تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، والصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ پھر جو عورتیں نیک ہیں سو اطاعت گزار ہیں، نگہ بانی کرتی ہیں شوہر کے پیٹھ پیچھے، یعنی جب شوہر نہیں ہوتا تو تب وہ اس کے گھر کی مال عزت آبرو کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے،